بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کل پاکستانی سیاست بیچ مندار پھنسی ہوئی ہے اور پاکستانی سیاست کا محور ایک ہی شخصیت ہے. وہ شخصیت، اسی شخصیت کے نام سے تمام اخبارات کے اندر آپ کالم دیکھیں، اخبارات کے اندر سرخیاں دیکھیں، ٹیلی ویژن پروگرام دیکھیں، اسی شخصیت کے نام سے شروع ہوتے ہیں اور اسی ہی شخصیت کے نام پہ ختم ہوتے ہیں. آج ہم اسی شخصیت کے پاس موجود ہیں یہ جاننے کے لیے کہ آئندہ جو پاکستانی سیاست ہے وہ کس کربٹ بیٹھے گی، کس نہج پہ جا کے پہنچے گی، کیا کوئی سدھار آنے والا ہے. ہم موجود ہیں نن ادر دین پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب. ویلکم ٹو دا شو خان صاحب. شکریہ. ہاؤ یو فیلنگ؟ سلو ہے، آہستہ آہستہ ریکور کر رہا ہوں. اللہ نے بڑا کرم کیا، یعنی اس سے بہت برا ہو سکتا تھا. جو موجودہ حکومت ہے وہ ابھی تک یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ جی گولیاں لگی نہیں ہیں. وہ پچھلے دنوں ویسے ڈاکٹر صاحبان نے دکھا دیا تھا، تو میں نے پچھلے دنوں میں اور چوہے صاحب کٹھے پروگرام کر رہے تھے. میں کہا یہ شہید ارشد شریف کو مر کے یہ جو ہے اپنی شہادت ثابت کرنا پڑی اور یہ ثابت کرنا پڑا کہ مجھے میری جان کو خطرہ تھا، اور آپ کو یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ کا سامنا کر کے یہ ثابت کرنا پڑا کہ میری جان کو واقعی خطرات ہیں اور یہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مجھے تو پہلے پتا تھا، ایک پہلا منصوبہ بنا تھا، وہ میں نے جون کے اندر اس کے اوپر پبلک جلسوں میں بتایا کہ بند کمروں میں فیصلہ ہوا ہے کہ مجھے مارنے کا. اور میں نے پھر ایک ٹیپ بھی بنائی، میں نے باہر رکھی کہ کون سے وہ لوگ تھے جو اس میں ملوث تھے. اس کے بعد انہوں نے پلان بی پہ آ گئے. انہوں نے سوچا کہ اگر مجھے ویسے ماریں گے تو وہ ان کے اوپر آ جائے گا. انہوں نے پھر یہ دینی انتہا پسند سلمان تاثیر ٹائپ کا پلاننگ کی. پہلے انہوں نے ایک ویڈیو نکالی اور وہ ہمیں پتہ کہ کس نے نکالی تھی، کس ایجنسی کے ذریعے نکلی. اس میں توڑ موڑ کے بتایا گیا کہ جی عمران خان نے توہین مذہب کر دی یا پتہ نہیں توہین رسالت کر دی. اس کے بعد اس کو ایک ان کا جو ایجنسیز کے ساتھ آدمی اٹیچڈ ہے، وقار ستی ہے جو بھی اس کا نام ہے، اس نے اٹھایا. ہم سارا فالو کر رہے تھے. پھر یہ دونوں مریم نے اور جاوید لطیف نے پریس کانفرنس کی. پی ٹی وی کے اوپر 4 دن چلا کہ عمران نے کیسے توہین کیا. یہ ساری گراؤنڈ پریپیئر کی جا رہی تھی کہ آخر میں کہیں گے جی دینی انتہا پسند نے مار دیا. اور میں نے پھر 2 جلسوں میں ساری 24 کو جلسہ تھا سپٹمبر میں رحیم یار خان اور 7 اکتوبر کو جلسہ تھا میاں والی میں. ان دونوں جلسوں میں نے بتایا کہ یہ پلان بن رہا ہے اور یہی پلان وزیر آباد میں تھا. اچھا خان صاحب، پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران آپ نے دیکھا ملکی سیاست کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ساری سیاست، سارا میڈیا، پورا پاکستان ایک سمری کے پیچھے لگا ہوا ہے. سمری رات کی چلی گئی ہے. آج خبریں آ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے اتحادیوں سے کوئی مشاورت بھی کر لی ہے اور اگلے 12-24 گھنٹے کے دوران وہ فائنل کر دیں گے کہ آئندہ جو تعیناتیاں ہونی ہیں آرمی چیف اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کی وہ ہو جائیں گی. آپ تسلسل کے ساتھ سوال اٹھاتے آ رہے ہیں میرٹ کا. آپ کے نزدیک میرٹ کیا ہے؟ دیکھیں، ہر ادارہ، دنیا میں ہر ادارہ اس کی کامیابی ہوتی ہے میرٹوکریسی. ملک وہ آگے بڑھتا ہے جس میں میرٹ ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا نیوزی لینڈ جس کی کوئی 60-70 لاکھ آبادی ہے، وہ ہندوستان کو ہرا سکتا ہے جس کا 1.25 ارب لوگ ہیں، کیونکہ نیوزی لینڈ کا جو میرٹ کا سسٹم ہے وہ بہت بہتر ہے. چائنا کی جو رائز ہوئی ہے، یہ جو چائنا اتنا بڑا ایک دم ایمرج کیا 30 سالوں میں، چائنا کا جو میرٹوکریسی کا نظام ہے وہ دیکھنے والا ہے. ان کی جو کمیونسٹ پارٹی سے کیسے وہ نیچے سے میرٹ کو کرتے کرتے اوپر لے کے آتے. تو آپ اگر ایک ادارے سے میرٹ ختم کرتے ہیں، آپ ادارہ ختم کر دیتے ہیں. یہ شریف خاندان کی اور زرداری کی، ان خاندانوں کی، ان کی جو خاص چیز تھی، انہوں نے جو ملک کو ڈیمیج کیا، انہوں نے میرٹ ختم کر دی. اپنے خاندان کے لوگوں کو سارا اپنا ٹبر اوپر بٹھا دیا کہ کوئی میرٹ نہیں ہے. بچے تیار کر دیے، کوئی میرٹ نہیں ہے. جو ان کی پارٹی میں لوگ تھے جن کی صلاحیتیں تھیں، ان کو نہیں لیا اپنے فیملی ممبرز. ان کی پارٹیز بھی سکڑ گئی. آج چھوٹی چھوٹی پارٹیز رہ گئی ہیں اور اس لیے صاحب آپ اکٹھے ہو کے سارے ملے ہوئے میرے خلاف، کیونکہ ان کی پارٹیز میں اب دم ہی نہیں ہے لڑنے کا. دوسری طرف ادارے جو انہوں نے کیے، اداروں کے اوپر اب نیب پہ کون سا آدمی لے کے آئے جو ان کے کرپشن کیسز ختم کر رہا ہے؟ ایف آئی اے میں کون لے کے آئے جو یہ شہباز شریف کے کرپشن کیسز ختم کر رہا ہے؟ تو جب آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں جو آپ کے لیے سہولت بنے، سارا سسٹم ادارے تباہ کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہو رہا ہے، میسج پوائنٹ کیا میسج، یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ آپ کو اب اس کی ایک ادارہ بچا ہوا ہے، فوج.
بڑی کوشش کی نواز شریف اپنے آرمی چیف چوز کرتا تھا, وہ آرمی چیف کیونکہ فوج کا ادارہ انٹیکٹ ہے, وہ اپنے ادارے سے ایک لمٹ تک اگر وہ نواز شریف کے ساتھ چلے بھی, وہ اس سے آگے جا نہیں سکتا کیونکہ ادارہ انٹیکٹ ہے. اب یہ جو کر رہے ہیں, اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جو بھی نواز شریف اتنی دیر کے اڑ کے اپنا آدمی لے کے آئے گا, جس کو بھی وہ چوز کرے گا, وہ پہلے دن سے کنٹروورشل ہو جائے گا, کیونکہ وہ اس کا آدمی ہو جائے گا نواز شریف کا. وہ اور بات ہے کہ وہ جس طرح ماضی میں جو فوج کا جب آرمی چیف آتا ہے تو وہ پھر ایک انسٹیٹیوشن کی جو اس سے باہر نہیں نکلتا, یعنی اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا فیور کسی کو کرنا, لیکن اس کی پوری کوشش ہے کہ اپنا آدمی لے کے آئے. خان صاحب, ٹاپ جو 6 سینئر موسٹ جنرلز ہیں ان کے نام چلے گئے, ان میں سے 2 کو اپوائنٹ کر دیا جائے گا, تو خدشہ کیا ہے آپ کو؟ مجھے صرف خدشہ یہ ہے, پہلے تو میں آن پرنسپل کہ ایک آدمی جو مفرور, جو اس ملک سے کرپشن میں پہلے نہیں بڑے کرپشن کے کیسز ہیں, عدالت اس کو سزا دیتی ہے, جے آئی ٹی بیٹھتی ہے, سپریم کورٹ یعنی اتنی دیر کے بعد سزا ملتی ہے, جھوٹ بول کے ملک سے باہر چلا جاتا ہے. میری سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ کیا یہ کوالیفائڈ ہے ملک کا یہ سب سے نیشنل سیکیورٹی کا امپورٹنٹ ادارہ اس کے ہیڈ کو اپوائنٹ کرنے کے لیے؟ کہیں دنیا میں یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ ملک کی جب آپ اخلاقیات تباہ کر دیں, اصل میں ملک تباہی ہوتا ہے جب آپ اس کی مورالٹی تباہ کر دیں. یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ آدمی باہر بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے, میرا سب سے پہلے. سیکنڈلی, جو وہ فیصلہ کرے گا وہ پاکستان کی بہتری میں نہیں کرے گا. انہوں نے آج تک کوئی بھی اپوائنٹمنٹ پاکستان کی بہتری کے نہیں کی. جب پنجاب پولیس کے اوپر ایک لاہور ہائی کورٹ نے 93 کے اندر 1993 میں جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں کرپٹ ہے, تو آئی جی عباس خان نے لاہور ہائی کورٹ کو کہا کہ انہوں نے پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا, اور پھر کہا کہ مجرموں کو بھرتی کیا پولیس کے اندر. یہ 93 کی رپورٹ ہے. تو وہ لوگوں کی بہتری کے لیے نہیں کیا, یہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں. اور میں اس لیے اس کا جو موٹیو ہے, جو اس کی نیت ہے, میں اس کے اوپر شک کر رہا ہوں کہ اس نے اس لیے نہیں کرنا کہ آرمی چیف بنانا ہے جو کہ پاکستان کی یا ادارے کی بہتری کرے. وہ اپنی ذات کے اوپر سوچ رہا ہے کہ وہ کیسے عمران خان کو کونے سے لگائے گا, کیسے وہ اس کو ڈسکوالیفائی کروائے گا, کیسے اس کی یعنی جو ہمارے سے ہوا ہے اس دور میں 6 مہینے میں, ہمیں تو انہوں نے اس طرح رکھا ہے جس طرح کوئی بیرون ملک دشمن ہے. تو یہ ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہے کہ میں اپنا آدمی لے کے آؤں گا جو کہ پورا عمران خان کو اور یہ پی ٹی آئی کو کیسے ختم کرے گا. عمران خان صاحب, یہ جو آپ کی پالیسی آئی ہے ہفتہ 10 دن سے کہ جو بھی آرمی چیف بنے ہمیں کوئی نہیں, جو ادارے کے اوپر میرٹ کے اوپر آئے, تو یہ میرا خیال ہے جو دشمن کا ارادہ تھا یا ان کے سازش تھی کہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر عمران خان اور ان کی سب سے بڑی پاورفل پارٹی پی ٹی آئی کو اور پاکستان کے سب سے اہم ادارے فوج کے درمیان لڑائی کرا دو. تو وہ اپنی آپ نے حکمت عملی سے جس طرح بھی ان کے ساری سازشوں کو ناکام بنایا, اور آج جہاں آپ کھڑے یو آر ایکوی ڈسٹنٹ, نو میٹر وٹ, رائے تو پرائیویٹلی کوئی بھی رکھ سکتا ہے. اب اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں فوج اور پی ٹی آئی ایک یعنی پاکستان کے لیے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں یا بھی کوئی ڈفرینس ہے؟ دیکھیں غلام حسین صاحب, ایک چیز یاد رکھنا کہ فوج کا ڈسپلن ایسا ہے اور اس لیے وہ ادارہ بچا ہوا ہے. باقی ادارے تو ان دونوں خاندانوں نے ختم کر دیے, اور مارشل لا بھی آتا ہے تو وہ ادارے کمزور کر دیتا ہے کیونکہ وہ قانون کے اوپر آ جاتا ہے. تو جب رول آف لا نہیں ہوتا تو سب سے ریفلیکٹ وہ کرتا ہے کہ ادارے تباہ ہو جاتے ہیں. ہر ادارہ آئین نے اس کو رائٹ دیا ہوتا ہے کہ اس کے بیچ میں آپ فنکشن کریں. جب وہ ادارے اپنے رائٹ بھی نہیں استعمال کر سکتا اور دوسرا ادارہ اپنے باہر نکل جاتا ہے اپنے جو اس کو آئین نے اس کو دیے ہوئی حیثیت, تو وہ ملک میں پھر رول آف لا ختم ہو جاتا ہے اور وہ سب سے بڑی تباہی ہوتی ہے. تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ میرا کیا کنسرن ہے کون آرمی چیف بنے, جو میرٹ پہ بیسٹ ہے اس کو بنا دو. میں نے کون سے اپنے کوئی کرپشن کیسز ختم کرنے ہیں, یا میں نے کوئی الیکشن جیتنے کے لیے ان کی مدد چاہیے, مجھے کس چیز کی مدد چاہیے. تو اور یہ نہیں بات غلام حسین صاحب, میں وہ کرکٹ کی 200 سالہ تاریخ میں وہ کیپٹن ہوں جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا. عموماً ہوتا تھا اب اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے ہماری ٹیم بھی بڑی گھبرا گئی, ایک آؤٹ ہو گیا جو منیا نہیں تو دوبارہ آ جا.
وہ تو نہیں، میں اور کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک جب تک، کیونکہ میں نے تو جی اپنی زندگی کے 20 سال ایک وہ ملک دیکھا ہوا اندر سے، برطانیہ کو، وہ میں نے دیکھا وہ کامیاب کیوں ہے، وہ قانون ہے، وہ انصاف ہے، وہ انسٹیٹیوشنز مضبوط ہیں، وہ آدمی کمزور ہے. میں نے آج تک نہیں سنا کہ برطانیہ کا آرمی چیف چینج ہوا ہو تو اس کی اتنی سی بھی خبر نکلی ہو. یہاں تو سارا ملک اب چھوڑے یا 7-8 بلکہ 1 سال سے ڈبیٹ ہی ایک یہ چل رہی ہے کہ جو آرمی چیف کون بنے گا. مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی میں وہ جنرل فیض کو پش کر رہا تھا اور یہ عمران خان اپنا، یہ اپوزیشن والے کہتے ہیں. میں آپ کو اوپر والے کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کون آرمی چیف بنے گا. پچھلی اکتوبر یا سپٹمبر جب سے بھی یہ ڈرامہ شروع ہوا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا. میرے تو ذہن، کیونکہ وہ اتنی دور تھا ابھی آرمی چیف کی سلیکشن، میرے تو ہر روز اتنے زیادہ مسئلے مسائل تھے، میں تو ان کا سوچ رہا تھا. اور میں تب بھی یہ سمجھتا تھا کہ جو بیسٹ ہوگا ادارے کو وہ وہی مضبوط کرے گا. خان صاحب، یہ ایک چیز تو بیونڈ ڈاؤٹ آپ اسٹیبلش کر گئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف لیڈ بائی عمران خان ان سے زیادہ پاپولر اور ان سے زیادہ پاور اور ان سے زیادہ پاپولیرٹی پاکستان کے اندر کسی کے پاس نہیں. یہ کامیابی از ناٹ اے مین سکسیس، میجر سکسیس ہے. لیکن اب 26 نومبر کو جو آپ پنڈی میں پوری کال دے دی آپ نے پورے ملک کو، اور انشاءاللہ آپ بھی، نو میٹر آپ کی صحت ابھی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی رسک لے کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین. تو اب آپ یہ 26 کو یا 26 کے 26 گھنٹے بعد کیا توقع کر رہے ہیں؟ What do you want to achieve now? غلام حسن صاحب دیکھیں، پاکستان ایک ڈیفائننگ مومنٹس ہے اس کے، ایک دو رائے پہ آ گیا. میرا یہ اب سے نہیں، میں بڑی دیر کا سوچ رہا تھا یہ پچھلے 7-8 مہینے سے کہ ہم جدھر پہنچ گئے ہیں نا، اگر ہم نے اپنے ملک کو اب چینج نہ کیا، یعنی مختلف طریقے سے نہ چلایا، تو یہ اب ملک آگے جا رہا ہے تیزی سے نیچے. اور میں نے ایک اس کے ساتھ سمی ابراہیم کے ساتھ انٹرویو کیا، اور میرے خیال میں یہ تھا 1 جون کو میں نے انٹرویو کیا. میں نے ان سے کہا کہ ان سے یہ سنبھالا نہیں جائے گا، معیشت نہیں سنبھالی جائے گی، اور یہ ہمیں لے کے چلے جائیں گے ڈیفالٹ کی طرف. کیونکہ ان کا مقصد تو معیشت کبھی تھی، وہ کون سا سنہرا دور تھا جب انہوں نے ہماری معیشت ٹھیک کی ہے؟ مجھے بتا تو دینا. ہم نے ان کو 30 سال سے دیکھ رہے ہیں، مجھے ایک دور بتا دیں کہ انہوں نے آ کے کوئی ایسا پاکستان میں چینج کیا ہو کہ معیشت اٹھ جائے. ہماری معیشت ہندوستان سے اور پھر بنگلہ دیش سے پیچھے رہ گئی جب سے یہ دو آئے ہیں. تو یہ جب ہمیں چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں، تو ملک کا کبھی دیوالیاں نکال کے گئے تھے. 99 میں جب یہ گیا تھا، یہ جب نواز شریف گیا تھا مشرف، تب پھر دیوالیاں نکل گیا تھا. تو مجھے یہ، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اب انہوں نے کیا، جو ان کو لایا گیا اور ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، اب انہوں نے کیا کرنا ہے مختلف. تو میں نے تو جنرل باجوہ کو بھی کہہ دیا تھا، میں نے شوکت ترین نے بھی جا کے اس کو بتایا کہ اگر آپ نے اس وقت یہ سازش کامیاب ہونے دی، ان سے ملک نہیں معیشت نہیں سمجھے گی. اور میں نے جب 1 جون کو یہ دیا، میں نے کہا کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اور ڈیفالٹ کا مطلب کہ جب آپ کی نیشنل سیکیورٹی، ہم نے پالیسی بنائی ہے نیشنل سیکیورٹی کی، کہ اگر آپ کی اکانومی نیچے جاتی ہے تو آپ کی دوسری سیکیورٹی بھی نیچے جاتی ہے، جو سوویت یونین سے ہوا تھا. میں کہتی تھی غداری کے عمران خان کے اوپر کیس کر دو، میرے اوپر انہوں نے اسمبلی میں کہا. اب آپ دیکھ لیں ذرا حال، آج پاکستان جدھر کھڑا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی کے پاس اب کوئی روڈ میپ ہے؟ کیا یہ گورنمنٹ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اب یہ کیا کرے گا مختلف؟ کیا اسحاق ڈار بتا سکتا ہے کہ آج جو پاکستان کا اندر سے بزنس سارا اعتماد اٹھ گیا؟ گیلپ میں 88% بزنس نے کہا کہ یہ غلط طرف ہے، اعتماد نہیں. باہر جو ہماری رسک ریٹنگ ہے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے کی رسک ہے کہ ہم اپنے قرضوں کی قسطیں نہیں دے سکتے، ہم جب گئے تھے 5% تھی، آج 122% ہے. اس کا مطلب نہ کسی نے کوئی قرضے دینے ہیں کمرشل بینکس نے، نہ کوئی انویسٹمنٹ آنی ہے، یا پاکستان کے اندر لوگ بجائے سرمایہ کاری کرنے کے اب وہ ڈالر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے قسطیں دینے کو.
تو ملک اب کیسے ٹھیک کر رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. یہ جو اکانومی ہے تو میرا آپ کے پاس تو پلان ہے, پہلے بھی آپ کر کے دکھایا کہ نہیں یا ڈیفالٹ کرنے دینا ہے. جیسا بریک کی طرف جانا ہے, اس کے ڈسکشن جاری رہے گی اسی موضوع کے اوپر. ناظرین اسٹے ود اس. پاکستان کا مثبت چہرہ, کہانی بہادر خواتین کی, قصے حقیقی ہیروز کے, کھلاڑی, کھیل یا تعلیم کا میدان, صحت ہو یا ماحولیات, ادب ہو یا پھر فلسفہ, کاروبار ہو یا صنعت کا شعبہ, ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ہر شعبے سے حقائق, معلومات اور تفریح سے بھرپور مختصر دستاویزی فلمز ARY سٹوریز پر. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد موجود یہ چھپے ہوئے ہیروز دنیا کی نظروں میں آئیں, تو ہم سے رابطہ کیجیے ARY سٹوریز کے فیس بک پیج پر. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.ARYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر. ARY's ایپ لا رہا ہے تمام انٹرٹینمنٹ صرف ایک کلک کی دوری پر. اب آپ اپنے فیوریٹ ARY ڈرامے, ٹی وی شوز, گانے, ٹیلی فلمز اور سب کچھ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. ابھی اپنے موبائل پر ایپ ڈاؤن لوڈ کریں ARY Zapp اور ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے ARYZapp.com. پاکستان کا مثبت چہرہ, کہانی بہادر خواتین کی, قصے حقیقی ہیروز کے, کھلاڑی, کھیل یا تعلیم کا میدان, صحت ہو یا ماحولیات, ادب ہو یا پھر فلسفہ, کاروبار ہو یا صنعت کا شعبہ, ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ہر شعبے سے حقائق, معلومات اور تفریح سے بھرپور مختصر دستاویزی فلمز ARY سٹوریز پر. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد موجود یہ چھپے ہوئے ہیروز دنیا کی نظروں میں آئیں, تو ہم سے رابطہ کیجیے ARY سٹوریز کے فیس بک پیج پر.
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर। ARY ऐप ला रहा है तमाम एंटरटेनमेंट सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। अब आप अपने फेवरेट ARY ड्रामे, टीवी शोज, गाने, टेलीफिल्म्स और सब कुछ बहुत आसानी से देख सकते हैं। अभी अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करें ARY Zapp और हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए aryzapp.com। पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा। वेलकम बैक। जी खान साहब, 26 के बाद का मंजरनामा चौधरी साहब पूछना चाह रहे थे कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, पहले 26 को इंशाअल्लाह मेरा ये इंस्टिंक्ट है, मेरा दिल कह रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये इज्तिमा होगा। और ये क्यों होगा? नंबर 1, पब्लिक इसलिए निकलेगी कि जिस तरह का जुल्म और नाइंसाफी उन्होंने देखी है ना, जब से हमारी हुकूमत जिस तरह गिराई गई, उसके बाद पाकिस्तान के सारे चोरों को लाया गया, फिर वो चोरों ने अपने सारे 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस माफ करवाए, कानून ऐसे बना दिए कि अब आप व्हाइट कॉलर क्राइम यानी जो ताकतवर चोर है उसको पकड़ ही नहीं सकते अब, यानी लूट मार का उन्होंने रास्ता खोल दिया। हम भेड़ बकरियों की तरह ये तमाशा देख रहे हैं कि हम मुल्क की तबाही का, यानी जिस तरफ निकल गया है, ये जो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, जो मुल्क का हालात हैं, हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने मुल्क की माशियत तबाह कर दी। रिकॉर्ड पाकिस्तान की ग्रोथ रेट थी, हमारी ये माशियत बढ़ रही थी, और अभी मार्च में देख लें इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, और आज वो खड़ी है तबाही की तरफ। तो कौम आप बताएगी कि हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, ये जो लोग निकलेंगे ये वो कौम निकलेगी, जिंदा कौम निकलेगी। तो सबसे पहले तो नाइंसाफी और रूल ऑफ लॉ के लिए, जब तक इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं होती, ताकतवर जो मर्जी चाहे कर ले। मुझे गोली लगे और मुझे पता है किसने गोली मारी है, मुझे पता है वो 3 शख्स जिन्होंने प्लान करके किया है, मैं उनकी FIR नहीं काट सकता। अरशद शरीफ से जो हुआ है, धमकियां मुझे उसने बताया, और उसकी वालदा को, घर को, सबको पता कि कौन उसको धमकियां दे रहा था, पीछे पड़ा हुआ था। वो बाहर जाके उसे शहीद कर देते हैं और वो पकड़ा भी नहीं जाएगा। हम सबको पता कि क्योंकि ताकतवर जब खड़ा हो जाए तो यहां कोई इंसाफ नहीं है। और फिर जो आजम स्वाति से हुआ,
یہ میں صرف بڑی بڑی مثالیں دے رہا ہوں کہ سینیٹر کو جس طرح انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا، پھر وہ کیسٹ بنا کے بیوی کی اور میاں کی دے دی، یعنی میں کتنا اور نیچے گریں گے ہم. لہٰذا یہ آج جو قوم ہے، یہ آپ ایک اپنا رائٹ پرامن احتجاج کا جو ہمارا حق ہے اس پہ وہ نکلیں گی. پہلے تو یہ عوام کا سمندر یہ بتائے گا کہ ہم یہ اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا کہ چھوٹا سا ٹولہ قانون کے اوپر چلا جائے، وہ جو مرضی چاہے کرے اور بیچاری عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح کبھی ادھر موڑ دے، کبھی کہے کہ جی یہ ان سے بڑے چور کوئی نہیں ہے، اور اس کے بعد ان کو واپس لا کے کہے کہ جی اب ان کے پیچھے چلو اور ان کو NRO دے دیا. تو ایک تو اس کے لیے رول آف لا کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، اور اس کے بغیر کوئی پاکستان کا مستقبل نہیں ہے. اور دوسرا ایک ہی حل ہے اس میں سے، الیکشنز، صاف اور شفاف الیکشنز. قوم ڈیمانڈ کرے گی صاف اور شفاف الیکشن. کیوں؟ کہ اگر آپ نے اب معیشت کو مزید گرنے سے بچانا ہے اور ڈیفالٹ سے بچانا ہے ملک کو، صرف ایک چیز بچا سکتی ہے کہ اگر ملک کے اندر سیاسی استحکام ہو، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکانومی اب اٹھے گی. اکانومی تو اب نیچے جا رہی ہے، کسی نے انویسٹ نہیں کرنا پاکستان میں، کسی نے پیسے نہیں دینے پاکستان کو، اور ایک دفعہ ڈیفالٹ کر گئی یعنی قرضوں کی قسطیں ہم نہ دے سکے، اس کے بعد جو آئے گا بحران ملک میں اور جو مہنگائی آئے گی اور جو تباہی آئے گی، تو اس سے بچانے کے لیے راستہ ایک ہے. مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے؟ کیوں نہیں الیکشن ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو چور ہیں سارے، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جب ہی الیکشن ہوں گے ہار جائیں گے. بات ٹھیک کر رہے ہیں خان صاحب، 26 کو آپ آگے، لوگ بھی آ گئے، پورے پاکستان سے لوگ نکل بھی آئیں گے. وہ نہیں آپ کی بات مانتے، وہ تو کہتے ہیں ہم تو نہیں بات مانتے، ہم تو اپنا وقت پورا کریں گے. نیکسٹ آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ دیکھیں خاور، ہم انشاءاللہ میں 26 کو اپنا اگلا لائے عمل بھی دوں گا کہ ہم نے کرنا کیا. دیکھیں یہ ہے حقیقی آزادی کی تحریک، یہ رکنے نہیں لگی. الیکشنز بھی ہو جائے تو یہ نہیں رکے گی. ہم اس ملک میں انصاف چاہتے ہیں، رول آف لا چاہتے ہیں، جو قوم کو آزاد کرے گا. جو بھی نہیں آزاد، ابھی نیچے سے لے لیں، تھانہ کچہری پٹواری کی پالیٹکس کیا ہے؟ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. وہ جا کے پولیٹیشین کے پیچھے، MNA کے پیچھے بھاگتے ہیں، جی میرے FIR کٹ گیا مجھے بچاؤ. کوئی جا رہا ہے کہ جی مجھے پٹواری پیسے مانگ. تو یہ باہر کیوں نہیں ہے؟ یورپ میں کیوں نہیں ہے تھانہ کچہری پٹواری؟ وہاں یورپ میں قبضے گروپ کیوں نہیں پھر رہے؟ زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، لوگوں بیچارہ غریب آدمی ٹکرے. سو یہ جب تک رول آف لا نہیں آتا، اور جب طاقتور جب تک قانون کے نیچے نہیں آتا، ادارے اپنے دائرے میں رہ کے نہیں کام کرتے، میں آج مجھے خطرہ ہے کہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ معیشت جو ہے وہ جڑ گئی ہے رول آف لا کے ساتھ. جو خوشحال ملک ہیں دنیا میں، ان کی ایک ملک دیکھ لیں، سوئٹزرلینڈ، یورپ، 90% سے زیادہ وہاں رول آف لا انڈیکس پہ ہیں. وہ سارے غریب ملک دیکھ لیں 20% سے کم، نائجیریا 7%، پاکستان 10%، ہم سارے نیچے ہیں کیونکہ انصاف نہیں ہے. سو یہ اصل میں حقیقی آزادی، انصاف ہی حقیقی آزادی دے گا. یہ پبلک نکلے گی، اگلا لائے عمل میں دوں گا، جاگی ہوئی قوم آپ کو نظر آئے گی، اور یہ قوم ڈیمانڈ کرے گی کہ ہم اب بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہم چل سکتے. خان صاحب، وہ پہلے جو ہم نے سوال کیے تعیناتی کے حوالے سے، آپ کو خدشہ ہے، ظاہر آپ اظہار بھی کر رہے ہیں کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ میرٹ کی وائلیشن ہو. اب وہ سمری جب تک پریزیڈنٹ اس کو سائن نہیں کریں گے، جو بھی اپوائنٹ ہوگا وہ تو کمانڈ نہیں لے سکتا. اب ظاہر بات ہے پریزیڈنٹ کے پاس آپشنز بھی ہیں، وہ سمری آرٹیکل 48 کے تحت وہ اس پہ کچھ عرصہ بیٹھ بھی سکتے ہیں، واپس بھی بھجوا سکتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ مسئلہ آسانی سے طے ہو جائے گا، یا دوبارہ ایک دفعہ عدالتوں میں جانا پڑے گا آپ کو، باقی حکومت کو، اور یہ معاملہ اسی طرح لٹکے گا؟ دیکھیں معاملہ تو بڑا سیدھا تھا، ساری دنیا میں بڑا سیدھا ہے. ایک پرنسپلز ہوتے ہیں، سینیورٹی ہوتی ہے. اب فوج کو پتا ہے کہ ان کے کون سے لوگ ہیں جن کی کیپبلٹی ہے، لیکن جو لوگ ان کو اب چوز کریں گے، جو تعینات کریں گے، یہ جو پاکستان کے بڑے بڑے کرپٹ مافیا جس کا سب سے سردار ہے نواز شریف، مجھے ان کی نیت پہ شک ہے. مجھے یہ نہیں کہ جو بننا ہے بنے گا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ماضی میں بھی، اس لیے میں نے کہا ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ایک ادارے کی اپنی امپیریٹیوز ہیں کہ ان سے باہر وہ نہیں نکلے گا. لیکن مجھے ان کے اوپر ہے شک کہ یہ اس ملک کے فائدے کے لیے یہ نہیں کر رہے، یہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اور ان کا فائدہ ہے ملک کی تباہی ہے. اس لیے ہمیں نہیں پتا ابھی کس کو کریں گے، مجھے آئیڈیا نہیں ہے. اور ہاں میں ویسے یہ کہوں کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، عارف پریزیڈنٹ نے اور ہم نے، کہ ہم قانون کے اندر رہ کے کھیلیں گے.
جو بھی کریں گے جو آئین اور قانون کے بیچ میں رہیں گے. مطلب آپ کے خیال میں یہ معاملہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے یا اسمبلی رک بھی سکتی ہے؟ میں ابھی کہہ نہیں سکتا، لیکن ہم پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئین کے بیچ میں رہ کے کھیلیں گے. یہ پریزیڈنٹ عارف الوی نے جو مذاکرات کیے ہیں ان لاسٹ 2-3 months، تو فائنلی وہاں سے یعنی دوسرے جو فریق ہے جو ٹس سے مس نہیں ہو رہا اور الٹا مذاق اڑاتے ہیں، جی یہ تے منتا ترلے کردے پہنے مذاکرات لئی، یعنی what is going on? Have negotiations failed? ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم تعیناتی کا معاملہ حل کر لیں، بعد میں 2 ہاتھ خان صاحب کے ساتھ بھی کر لیں گے. دیکھیں ان کے پاس ہے کیا؟ الیکشن یہ نہیں لڑ سکتے، عوام ان کے پاس نہیں ہے، دنیا میں باہر نکلتے ہیں لوگ ان کو چور چور کہتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، 8 سال کے بچے میں شعور آ چکا ہے. اب آج پاکستان یہ وہ پرانے 90 کی دہائی کے یہ پولیٹیشنز ہیں، ان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. یہ صرف اور صرف امید رکھتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے آئیں، اسٹیبلشمنٹ کے کسی طرح پی ٹی آئی کو لڑائی کروائیں، اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں مار پڑوائیں. ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ان سے بات کرنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں. ہمیں جب کہا گیا کہ جی بات کرو، جب بھی کہا گیا میں نے ایک ہی چیز کی ہے، بات تو شروع ادھر سے ہوگی، آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں. الیکشن کی ڈیٹ یہ دے نہیں سکتے کیونکہ وہ نواز شریف کو ڈر لگا ہوا، وہ اتنا ڈرپوک آدمی ہے، تو وہ تو ڈرا ہوا ہے کہ وہ مشکل سے اینا رول لے رہے ہیں، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اپنے اتنے جو ڈاکے مارے ہوئے تھے ان سے نکلتے جا رہے ہیں. تو وہ تو ڈرے گا کہ اگر یہ الیکشن ہار گئے تو پھر اس کی چوری پکڑی جائے گی، تو اس نے تو اپنی ذات کے لیے کھڑا ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ اس سے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ ملک سے کیا یہاں لا کے کھڑا کر کے. میں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کئی دفعہ کہ جن کا ہماری طرح کے لوگوں کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، ہم نے ہمارا تو نہیں یہ سارا شریف خاندان کا ٹبر باہر پیسہ پڑا ہوا ہے اور ان کے گھر ہیں، محلات ہیں، یا یہ زرداری اس کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کا تو انٹرسٹ پاکستان نہیں ہے، انہوں نے تو ہمیشہ باہر بھاگ گئے. لیکن اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اس کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان مضبوط رہے، پاکستان قائم رہے، پاکستان پراسپر کرے. مجھے تو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ، کن چوروں کو اوپر لا کے بٹھا دیا اور عوام بار بار بتا رہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ریجیکٹ کر رہی ہے ان کو. اور پھر اس آدمی یہ فیصلہ کر رہا ہے آپ کے پاکستان کا آرمی چیف، اور یہ اس کے ذہن میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اس کا ایک انٹرسٹ ہے کہ کسی طرح وہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو وہی کہ پینٹا لگائے، ان کو وہ ظلم کرے. عوام کو یہ کہاں سے شکست دے سکتے ہیں؟ یہ نہیں دے سکتے. دیکھیں غلام حسین صاحب، یہ پلیز میں ایک بات یاد رکھ لیں، جدھر پاکستان اب پہنچ گیا نا، اب اس کے سامنے صرف ایک طرف ہے صاف اور شفاف الیکشن اور عوام فیصلہ کرے، یہ پرامن انقلاب آئے گا. دوسری طرف یہ جو خدا نہ خواستہ یہ کوشش کر رہے ہیں لے جانے کی کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو کرش کیا جائے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، لڑایا جائے آپس میں، تاکہ جو ایک فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے اس کو کمزور کیا جائے. اور وہ ایسٹ پاکستان میں جو ہوا تھا ہمیں سب کو یاد ہے کہ کیا کیا تھا انہوں نے، کہ فوج کو لڑا دیا سب کے بڑی پارٹی سے، ملک ٹوٹ گیا. پولیٹیکل پارٹیز ملک کو اکٹھا رکھتی ہیں، فوج نہیں اکٹھا رکھ سکتی. سو یہ کرنے کیا جا رہے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ملک کو خودکشی کروا رہے ہیں. لیکن سوال تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کو تو سب سے زیادہ پتہ ہے ان کی چوریوں کا، تو کیا آپ اس وقت پہ بیٹھ کے کیا ان چوروں کو موقع دیں گے کہ یہ ملک کی مزید اور تباہی کریں؟ اب تو یہ پتہ چل گیا نا جی کہ جو ہم سنتے تھے کہ جی وہ ہو بڑا یہ انہوں نے کوئی ساگ ڈار آ کے کچھ کر دے گا، تو شہباز شریف کی کوئی پنجاب سپیڈ تھی. اب تو پتہ چل گیا نا کہ ان کے ہاتھ پہ نہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ تھا، نہ ان کے پاس کوئی لوگ ہیں جن کی قابلیت ہے. یہ چوروں کا ٹولہ مل کے انہوں نے آج ملک کو ادھر لے گئے ہیں کہ ابھی سے اگر ہم کوشش کریں اور ایک بالکل نئی قسم کی پالیسیز لے کے آئیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں بالکل ملک کو مختلف چلانا پڑے گا. جس طرح آپ چل رہا تھا پاکستان نہیں چل سکتا. جی ابھی لندن میں یہ نواز شریف، مریم اور ان کے جو ہواری ہیں ان کے بارے میں سیریس ایلیگیشن لگایا ہے انہی کے لوگوں نے
تو یہ ڈیمانڈ نہیں ہوگی کہ بھئی نواز شریف اور ان کو سب کو شامل کرے، کیونکہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر پر حملہ ہوا ہے اور ڈاکو جو ہیں دنادے پھریں، چور ڈاکو اور قاتل جو ہیں وہ پکڑے نہ جائیں، جو ایک شہید بھی ہوا ہے وہاں ارشد شریف کا. تو یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو لانا نہیں چاہیے تھا کٹہرے میں؟ دیکھیں، ساری پاکستان کو پتا ہے ان کا ماضی کیا ہے. ماڈل ٹاؤن کے اندر انہوں نے دن دہاڑے گولیاں ماری، 12 لوگوں کو قتل کر دیا، 60 لوگوں کو گولیاں لگی. میں اسپتال گیا جدھر بیچارے زخمی پڑے ہوئے تھے، جس طرح میری طرح کے پڑے ہوئے تھے وہاں پڑے ہوئے تھے، تو کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے. شہباز شریف کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے اوپر اس کی رپورٹ ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل یا ہیومن رائٹس کی کہ 97 اور 99 کے بیچ میں سے پتہ نہیں 900 لوگ قتل کروائے تھے پولیس کے ذریعے. وہ عابد باکسر نے آ کے ٹی وی کے اوپر بتایا کہ مجھے کیا کہ قتل کرواتا تھا. رانا ثناء اللہ سارا فیصلہ باد جاتا ہے کہ یہ کس طرح کا قاتل ہے. یہ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ملک کے، اور ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ ملک یہ کیوں تباہی کی طرف جا رہا ہے اور یہ خود ہی بچ جائے گا. دیکھیں، اس لیے میں 26 کو ساری قوم کو کہہ رہا ہوں نکلیں، کیونکہ فیوچر اب قوم کی ہے، لوگوں کے بچوں کا مستقبل ہے. اب تو 7 مہینے میں واضح ہو جائے کہ یہ لوگ اگر مزید اور چلیں گے، اور انہوں نے ڈرے ہوئے الیکشن سے، یہ چاہتے ہیں ہم کھینچتے رہیں، تو ملک کو تو یہ وہاں پہنچا دیں گے. انہوں نے تو باہر بھاگ جانا ہے، تو لوگوں کا کیا بنے گا جو یہاں ہیں؟ آج دیکھ لیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری، کسانوں سے، میرے پاس کل کسان آئے ہوئے تھے، وہ کسان بیچارہ تباہ ہو گیا. نہ آپ اگر پیداوار زمین سے کر سکتے ہیں، نہ انڈسٹری. اگر آپ کی 26% تھی انڈسٹریل گروتھ ہمارے دور میں، اب وہ 0 پہ پہنچ گئی ہے. تو مجھے یہ بتائیں، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ریمیٹنسز گر رہی ہیں، یعنی پاکستان کی جو آمدنی جس سے ہم نے قرضے واپس کرنے تھے وہ کم، $15 ارب سال میں کم ہوں گی ہماری ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس. تو ہم نے قرضے کیسے واپس کرنے ہیں؟ تو اس لیے تو دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. اب میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو طاقت والے حلقے ہیں، کیا ان کو یہ نہیں نظر آ رہا؟ کیا یہ صرف عمران خان کا پاکستان ہے؟ ان کو نہیں پتا چل رہا؟ اس لیے قوم کا نکلنا ضروری ہے. قوم جب تک اب، اور میں نے 7 مہینے میں دیکھا ہے، پہلی دفعہ میں نے ایک زندہ جاگی ہوئی قوم دیکھی ہے. پہلے اس طرح کا شعور نہیں تھا. اچھا خان صاحب، تنقید ہو رہی ہے آپ کے اوپر کہ جو امریکی سازش کا بیانیہ تھا، پچھلے دنوں آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اٹس اوور ناؤ، اٹس بیہائنڈ می، وی وانٹ بیٹر ریلیشن شپ ود دی یو ایس. اس کے اوپر بیانیہ بنانے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آپ نے بالکل اس کے اوپر ایک یو ٹرن لے لیا جو کہ آپ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اس پہ کیا کامنٹ ہے آپ کا؟ دیکھیں، یو ٹرن کئی دفعہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. جن لوگوں نے ہماری حکومت گرائی تھی اور انہوں نے جب دیکھا کہ پبلک آ کے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، تو عقل مندی یہ تھی کہ وہ یو ٹرن لیتے. یو ٹرن نہ لینے سے آج ملک کا بھرکس نکلا. لیکن میں اپنی ذرا پہلے بتا دوں کہ میں نے ہر جگہ یہ کہا ہے، ہر انٹرنیشنل میڈیا، میں نے بڑے انٹرویوز دیے ہیں کہ وہ جو سائفر تھا ڈونلڈ لو اور ہمارے جو ایمبیسڈر اسد مجید کے بیچ میں، وہ میں نے آ کے اپنی کیبنٹ میں رکھا، نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھا، پارلیمنٹ میں رکھا، پریزیڈنٹ نے جا کے چیف جسٹس کو بھیجا. وہ تو ہے، تو انٹرفیئرنس تو کی ہے پاکستان نے. شہباز شریف نے جب نیشنل سیکورٹی کاؤنسل بنائی، انہوں نے بھی کہا مداخلت کی ہے، تو وہ تو ہو گئی. میں ان کو آگے کا کہہ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو، میری آپ نے گورنمنٹ گرائی، ٹھیک ہے، لیکن میری ذات سے زیادہ میرے ملک کے مفادات ہیں. آگے کیا میں، کیونکہ میری گورنمنٹ گرائی ہے، میں کہوں جی امریکہ سے ہم تعلقات ختم کر دیں گے؟ ہمارے تو سب سے بڑے ایکسپورٹ ہوتی ہے امریکہ. ہمارا سب سے زیادہ پیسے والی کمیونٹی پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے. لہٰذا یہ عمران خان کی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو پاکستان کے لوگوں کے مفادات ہیں، وہ میں نے کہا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے جو میری لائکس اور ڈس لائکس ہیں. اور لوگوں کے مفادات ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، اپنے تعلقات بڑھائیں. میں نے یہ کہا ہے. اچھا خان صاحب، ایک پرسنل سا سوال. میں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو اب تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ہم دوستی رکھنا چاہتے ہیں، غلامی نہیں کرنا چاہتے. یہ میں نے بار بار کہا کہ جو پرانے تعلقات وہ ہمیں حکم کر رہے ہیں، کبھی یہ کر دو، کبھی یہ جنگ میں لڑ لو، کوئی لوگ برباد. میں نے یہ ان کو کہا کہ یہ جو ہم تعلقات چاہتے ہیں، یہ جس طرح ہندوستان امریکہ کی ریلیشن شپ ہے، ہم ایک ڈگنیفائڈ ریلیشن شپ چاہتے ہیں. جی ناظرین، ابھی ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد اپنا جو گفتگو کا سلسلہ خان صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے.
करो हर सुबह। पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा, कहानी बहादुर खवातीन की, किस्से हकीकी हीरोज के, खिलाड़ी, खेल या तालीम का मैदान, सेहत हो या माहौलियात, अदब हो या फिर फलसफा, कारोबार हो या सनत का शोबा, हम लेकर आए हैं आपके लिए हर शोबे से हकायक, मालूमात और तफरी से भरपूर मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म्स ARY स्टोरीज पर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द मौजूद ये छुपे हुए हीरोज दुनिया की नजरों में आए, तो हमसे राब्ता कीजिए ARY स्टोरीज के फेसबुक पेज पर। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर। ARY ऐप ला रहा है तमाम एंटरटेनमेंट सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। अब आप अपने फेवरेट ARY ड्रामे, टीवी शोज, गाने, टेलीफिल्म्स और सब कुछ बहुत आसानी से देख सकते हैं। अभी अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करें ARY ऐप और हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए aryzap.com। पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा, कहानी बहादुर खवातीन की, किस्से हकीकी हीरोज के, खिलाड़ी, खेल या तालीम का मैदान, सेहत हो या माहौलियात, अदब हो या फिर फलसफा, कारोबार हो या सनत का शोबा, हम लेकर आए हैं आपके लिए हर शोबे से हकायक, मालूमात और तफरी से भरपूर मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म्स ARY स्टोरीज पर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द मौजूद ये छुपे हुए हीरोज दुनिया की नजरों में आए, तो हमसे राब्ता कीजिए ARY स्टोरीज के फेसबुक पेज पर। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर। ARY ऐप ला रहा है तमाम एंटरटेनमेंट सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। अब आप अपने फेवरेट ARY ड्रामे, टीवी शोज, गाने, टेलीफिल्म्स और सब कुछ बहुत आसानी से देख सकते हैं। अभी अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करें ARY ऐप और हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए aryzap.com। पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा, कहानी बहादुर खवातीन की, किस्से हकीकी हीरोज के, खिलाड़ी, खेल या तालीम का मैदान, सेहत हो या माहौलियात, अदब हो या फिर फलसफा, कारोबार हो या सनत का शोबा, हम लेकर आए हैं आपके लिए हर शोबे से हकायक, मालूमात और तफरी से भरपूर मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म्स ARY स्टोरीज पर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द मौजूद ये छुपे हुए हीरोज दुनिया की नजरों में आए, तो हमसे राब्ता कीजिए ARY स्टोरीज के फेसबुक पेज पर। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।
वेलकम बैक। तो खान साहब, जो पिछले दिनों कुछ आपके इवन ब्रिटिश हाई कमिश्नर की भी आपसे मुलाकात हुई थी, इसी जो साजिशी थ्योरी के हवाले से एक अमेरिकन के साथ भी आपको कोई राब्ता हुआ है रिसेंट डेज के दौरान? नहीं, अमेरिकन से तो राब्ता नहीं हो, लेकिन उनके मीडिया के ऊपर मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन ब्रिटिश हाई कमिश्नर से मिला था, लेकिन वो ज्यादा था टेस्ट मैच, इंग्लैंड की सीरीज आ रही है और वो घबराए हुए थे कि कोई इंतशार ना हो जाए। मैंने उनको कहा हमारी कभी भी तहरीक इंसाफ में इंतशार हो नहीं सकता, हम तो फैमिलीज आती हैं। जो ये हमारा 26 होगा इसके अंदर कोई इंतशार नहीं होगा। इज इट पॉसिबल कि सदर साहब को जो ये समरी भेजते हैं तो सदर साहब इनफॉर्मली आपसे कंसल्ट करें कि ये इलीगल है समरी या इसमें ये गलत बयानी की गई है, तो क्या कोर्स ले? बिल्कुल सदर साहब, मैं उनसे इन टच हूं, मेरे से हर बात करेंगे। यहां प्राइम मिनिस्टर एक मफरूर के पास चला जाता है पूछने के लिए आर्मी चीफ के ऊपर, तो मैं तो पार्टी का हेड हूं, तो वो मेरे से तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे। वो लोगों को ये उम्मीद दे रही है, क्योंकि लोगों का तो ख्याल है उन्हें से लोटी मची है, क्योंकि जिस तरह तुझे बयान भी देता है। मैं समझता हूं कि ये इन्होंने जो हालात क्रिएट किए हैं, ये कौम के अंदर और एक जज्बा आ गया है कि हम अब अपना जो, यानी हम एक जिंदा कौम है और हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी जिस तरह का अब तक हमें चलाया जा रहा है, लोग अब ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर किसी का ख्याल है कि ये जो समझ है नवाज शरीफ के जी अपना आर्मी चीफ ला के और एस्टेब्लिशमेंट से हमें मार पड़वाएगा, वो कौम ये बिल्कुल इसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। खान साहब, लंदन के अंदर एक शख्स है तस्लीम हैदर, उसने कोई इंकशाफात किए हैं आपके ऊपर हमले के हवाले से, अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से। उसने कैमरे के सामने ये सारी बातें की हैं और कहा है कि जी ये शरीफ खानदान यहाँ पे मौजूद है, और उसके ऊपर अभी और वो कहता है कि मैंने ब्रिटिश पुलिस को भी ये सारी तफसीलात दे दी हैं। इसको किस नजर से देख रहे हैं? और नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या मुल्क के अंदर नवाज शरीफ ने तो ये उसे पता तो जरूर होगा कि शहबाज शरीफ तो पूरी तरह शामिल था। अब ये कितना आदमी इसमें ट्रूथ कितना है, कितना वो साबित कर सकेगा, क्या अदालत के सामने या पुलिस के सामने कोई शवाहिद लेके आएगा, अब ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ अगर उसको पूरी तरह इसमें मुलव्वस था तो नवाज शरीफ को तो पता होगा। अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से आप और हमारे CEO सलमान इकबाल साहब का नाम लिया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, उस हवाले से देखें, अरशद शरीफ को सबको पता है, मुझे पता है कौन उसको धमकियां दे रहा था। ये जो आजम स्वाति के पीछे कौन था, अरशद शरीफ के पीछे कौन था, मेरे कत्ल के पीछे कौन था, ये जो वो गिल से किसने नंगा करके उसको मार पड़वाई, सोशल मीडिया के लोगों को जब से वो आया है वो डर्टी हैरी, वो सारा ये एक आदमी है उनके पीछे। और ये हम उसका नाम लेते तो वो ब्लीप हो जाता है, इसलिए मैं उसको डर्टी हैरी कहता हूं। तो हम सबको पता है ये किसने किया। और मैं फिर से कहता हूं कि मैं नहीं समझता था कि इस तरह के लोग हमारे इदारे के अंदर होंगे, जो यानी जिस लेवल पे ये गिर के इसने चीजें की, जो इसने, जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी ये आदमी के ऊपर उंगली आएगी। हम इंशाल्लाह इसके ऊपर एक पूरी अरशद शरीफ शहीद यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म अब कायम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाजरीन, आज प्रोग्राम रिपोर्टर्स का स्पेशल एपिसोड आपने देखा, हमारे सवालात और खान साहब के जवाबात। इतना ही, दोबारा आपसे मुलाकात होगी कल। खुदा हाफिज। पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा